کلاس میں بیٹھ کے سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں جتنا اچھا اس کو آج کھولا جا سکتا ہے شاید آج سے 1400 سال پہلے ممکن نہیں تھا لوگوں کے لیے۔ جتنی سائنس آج ترقی کر گئی ہے، جتنے ہم نے جو ہے وہ بڑی بڑی ٹیلیسکوپس جو ہے وہ ایجاد کر لی ہیں، جتنے سیاروں کے اوپر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنا قدم رکھ چکا ہے یا رکھنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن ایک سوال کا جواب تو ابھی بھی نہیں دے سکا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا یہ بتا سکتا ہے کہ اس کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ جس نے یہ پیدا کیا سب کچھ، جس نے یہ سب کچھ بنایا، جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے، اس کا بنانا مشکل ہے، یہ ایک انسان کا جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کا تعارف یہ کائنات ہے۔ اس کائنات کو دیکھو، تمہیں اللہ نظر آ جانا چاہیے کہ ایک ایسی چیز جو ابھی تک انسان کے وہم میں گمان میں بھی نہیں آ سکی کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ ہماری زمین تو اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے وہ ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس کا بنانا، اس کائنات کا جس کا آغاز و انجام ہمیں نہیں پتہ، اس کا زیادہ بہتر بنانا ہے، اس کا بنانا مشکل ہے، یا ایک انسان کا دوبارہ اٹھانا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ یقیناً اس کائنات کا بنانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ لخلق یقیناً پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اکبرو افعالوں کے وزن کے اوپر زیادہ بڑا ہے، من خلق الناس، ایک انسان کے پیدا کرنے سے۔ خلق آسمان زمین و آسمان کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثریت لوگوں کی، لا یعلمون، یہ نہیں جانتی۔ کیا نہیں جانتی؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مر گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو اس کائنات جس کی آغاز اور انجام کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا سٹارٹر کہاں سے ہے، اینڈ کہاں پہ ہوتی ہے، تو جو اس کو بنا رہا ہے اور چلا رہا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ انسان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے بھی ایک دفعہ روح کی شکل میں پیدا کیا، اس کے بعد روحوں کو جا کے کولڈ اسٹوریج سلا دیا، کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا۔ اب جو جسم بناتا جاتا ہے اس میں روح اس کی جو ہے وہ ڈالتا جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح جو ہے وہ جس وقت جو ہے وہ پھر یہی ٹھکانہ ہے، یہی زندہ ہے، یہی مرنا ہے، مر کے پھر روح واپس چلی جائے گی عالم برزخ میں۔ جسم مٹی کا، مٹی سے آیا تھا، مٹی میں مل جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ اسی مٹی کو جو ہے وہ روح کو کہنا اسی مٹی کو اکٹھا کر دے سارے کو، اور اکٹھا کر کے پھر جو ہے وہ بنا دے۔ لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات پہ تو یقین نہیں رکھتی، اس لیے ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ کیا ہم یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے مجھے دوبارہ پیدا کرنا؟ وہ تو اس کے لیے تو کن ہی ہے، وہ کن کہہ دینا ہے اس نے، روح نے اپنی جسم میں جو ہے وہ چلی جانا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی نباتات ہوتی ہیں، ان نباتات کے لیے صرف بیج کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ درخت ہے، اس درخت کو دوبارہ گانے کے لیے اسی کا ایک بیج، اسی کا خمیر جو ہے وہ ہم زمین میں جو ہے وہ بوتے ہیں، سب کچھ نکل آتا ہے۔ تو انسان کا خمیر وہ ہڈی کی شکل میں وہیں پڑا ہوا ہوگا، باقی تو اس کے اوپر گوشت پوشت کا حکم دینا ہے، وہ چڑھا دے گا، وہ دے دے گا۔ ہم کیوں یقین نہیں رکھتے؟ ہم اس لیے یقین نہیں رکھتے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جو ہمارے کرتوت ہیں اس کا جواب کیا دیں گے ہم۔ تو یہاں پہ اٹھنے کی بات اسی لیے جو ہے وہ ہے کہ تمہیں یقین ہو کہ تم اٹھو گے اور تمہیں تمہارے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ زیادہ بڑا کام ہے بجائے اس کے کہ تمہیں زیادہ پیدا کرنا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی اس بات کو نہیں جانتی۔ وہ نہیں جاننا، وہ جانتے نہیں، وہ جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اس کو یقین، ایمان ہے ہمارا، ایمان کی حد تک ہم ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین بھی ہو تو پھر ہم اپنی راہیں سیدھی کر لیں، پھر ہم اس ہر راہ کو چھوڑ دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے منافی راہ ہے۔ وما یستوی، یستوی لفظ کس سے ہے؟ استواء سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر۔ وما یستوی، ما جو ہے وہ یہاں پہ نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے،
میں جیسے عرض کیا ماں کے 4 استعمال ہوتے ہیں، ماں موصولہ جو جیسے، ماں تجبیہ کتنا کیسے، ماں استفہامیہ سوالیہ نشان، اور ماں نافیہ. اور نہیں برابر ہو سکتا الاعمیٰ، اعمیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا. ایک شخص جو آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھتا ہے وہ بالکل صحیح راہ پکڑتا ہے، اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے. ایک اندھا ہے وہ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، اس کو اپنی منزل نہیں ملتی. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اب یہاں پہ اندھا کون ہے؟ جو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اس کی بظاہر آنکھیں ہیں. وہ آتا ہے صبح اس پارک میں، وہ اللہ کی ان نشانیوں کو نہیں دیکھتا، روز صبح چڑھتا ہے، اس کے اوپر کبھی غور نہیں کرتا. بادل آتے ہیں، ہوائیں لے کے آتی ہیں، بارش برستی ہے، اس پہ غور نہیں کرتا یہ کون کر رہا ہے. وہ ایک عام انسان کی طرح بس ٹھیک ہے جی، وہ موسم کے اوپر ہم اس کو فطرتی قوانین کا جو ہے وہ نام دے کے جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک عام مثال دی گئی ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ اور ایک قرآن سے نابلد، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. اور ایک مثال یہ دی گئی، دوسری مثال یہ دی گئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. ولا المسیء، مسیء کس سے ہے؟ سوال سے. برا، بدکار، گناہ گار، سارے ایمانوں میں استعمال ہو جاتا ہے. اور ایمان والا اور ایمان سے نابلد بے ایمان کافر، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قلیلاً ما تتذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت پکڑتے ہو، بہت ہی کم تم یاد دہانی رکھتے ہو. کیا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ نے کھول کھول کے میرے لیے قرآن میں سب کچھ بتا دیا. میری رہنمائی کے لیے اللہ نے رسول بھیج دیا. وہ رسول آیا اس لیے تاکہ مجھے جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چلنے سے جو ہے وہ پکڑ لے، بچا لے. ہم نصیحت نہیں پکڑتے. قلیلاً ما، بہت ہی کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. ان الساعۃ، بے شک ساعۃ، وہ ساتھ، وہ گھڑی، قیامت، لآتیۃ، لفظ کیا ہے؟ عطا. معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. لام یہاں پہ کس لیے استعمال ہوا؟ لازم کے لیے. بے شک قیامت کی گھڑی، لآتیۃ، یقیناً آنے والی ہے. لا ریب فیہا، لا ریب، نہیں شک کوئی اس میں. یہ پکی فرم بات ہے کہ یہ چیز آنے والی ہے. کتنی یقینی بات، اتنی یقینی بات، جس طرح اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایسے ہی حقیقت ہے کہ یہ کام ہو کے رہنا ہے. اب جو تو نصیحت پکڑ لیں گے وہ ٹھیک رہیں گے، جو نصیحت نہیں پکڑیں گے تو پھر یہاں پہ ان الساعۃ، بے شک گھڑی، وہ قیامت، وہ لآتیۃ، لآتیۃ، یقیناً وہ آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثریت لوگوں کی، لا یؤمنون، اس پہ ایمان نہیں رکھتے. وہ مانتے نہیں اس بات کو کہ آخرت آنے والی ہے. دیکھیے قرآن تو خلاصہ ہے. کس چیز کا خلاصہ ہے؟ سمرائز کرتا ہے. وہ سمرائز کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید کو، اللہ کے رسول کو، اور تیسری آخرت کو. یہ تین ہی چیزیں قرآن میں ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور آخرت ایک حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی آخرت سے ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وہ رسول بھیجتے ہیں دنیا میں. یقیناً وہ گھڑی ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور اکثریت لوگوں کی اس چیز کے اوپر ایمان نہیں ہے. وقالا، اور فرمایا، ربکم، پروردگار رب تمہارے نے، ادعونی، ربکم ادعونی. لفظ کیا ہے؟ الف استعمال ہوا امر کے لیے. لفظ کیا ہے؟ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا. وانون جمع کے لیے، اور یہ کس لیے؟ ادعونی، پکارو مجھے. فرمایا تیرے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو. استجب لکم، استجب لفظ کس سے ہے؟ استجابت، ان سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا، مان لینا. استجب لکم، میں تمہاری سنوں گا.
मैं मानूंगा तुम्हारी। क्लैरिटी के साथ कह दिया गया कि मुझसे मांगो। आप किसी इंसान से मांगते हैं, इंसान को गिरां गुजरता है, जबकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला खुद कहते हैं कि मुझसे मांगो तुम, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। और अल्लाह खुश होते हैं, और अल्लाह ना मांगने पे नाराज़ होते हैं, मांगने पे खुश होते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला रात के आखिरी पहर में इस दुनिया के आसमान पे आते हैं, पूछते हैं है कोई मांगने वाला जिसकी मदद कर सकूं, है कोई मोहताज जिसकी मोहताजी दूर कर सकूं, है कोई परेशान जिसकी परेशानी दूर कर सकूं, मांगो उससे। किस हद तक? इस हद तक सहाबा मांगते थे, इस हद तक मांगो कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो उससे अल्लाह से जो है मदद के लिए दुआ करो। और ये गारंटी के साथ कह दिया कि दुआ मांगो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। अब इससे कुछ लोग कहते हैं देखें जी हम तो दुआ करते रहते हैं, हमारी तो अल्लाह सुनता ही नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है इसका। 3 चीज़ें सीधी सी हैं। नंबर 1, मांगना हो तो हराम और गुनाह वाली चीज़ मत मांगो। रिश्ते तोड़ने वाली, कतई रहमी करने वाली, कतई कराबत करने वाली चीज़ मत मांगो। और तीसरा, ये मत कहो कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हकीकत क्या है कि जो दुआ होती है या तो अल्लाह सुब्हाना ताला फ़ौरन कबूल कर लेते हैं, या अल्लाह सुब्हाना ताला उसको आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं, या अल्लाह सुब्हाना ताला उसके बदले में जो है तुम्हारी बलाएँ, तुम्हारी मुसीबतें जो है वो टाल देते हैं। ये 3 शक्लें हमारे सामने हैं। कोई दुआ रद्द नहीं होती। बड़ा क्लैरिटी के साथ जब अल्लाह ने गारंटी दे दी, वक़ाला रब्बुकुम, और कहा तुम्हारे परवरदिगार ने, रब्बुकुम उदऊनी, पुकारो मुझे, बुलाओ मुझे, अस्तजिब लकुम, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात, मैं मानूंगा तुम्हारी बात। जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं मानूंगा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती? अब हम हराम के काम में जो है वो दुकान तो खोल लें तो बैंक, और बैंक में बैठे और फिर कहें कि सूद की कमाई में बरकत डाल दे, तो ये दुआ कबूल नहीं होनी। हम करें मिलावटें, हम करें ख़यानतें, और फिर उसके ऊपर अल्लाह से दुआएं करें, ये नहीं कबूल होनी। हलाल के लिए कबूल करो, मांगो दुआ जितनी मांग सकते हो, जो मदद चाहिए अल्लाह से मांगो। अल्लाह सुब्हाना, क्यों? अल्लाह ने खुद कहा, फरमाया रब तुम्हारे ने कि तुम मांगो मैं तारीफ सुनूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना, तकब्बर इंसान कब करता है? जब उसको अपनी अकल पे मान होता है, जब वो अपने आप को बड़ा समझता है, जब वो समझता है कि मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना, बेशक वो लोग जो तकब्बर करते हैं, अन इबादती, मेरी इबादत से। अब ये इबादत और ये दुआ एक ही दो नाम हैं एक ही चीज़ के। इबादत का दूसरा नाम, दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है। ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। हम इबादत भी करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला को पुकारते हैं। नमाज में हमारी नमाज अगर हम पढ़ें, वो नमाज सारी की सारी दुआ ही है। अल्लाह के सामने हाजात ही हैं, हमारी इल्तिजाएँ हैं हमारी सारी की सारी। हम जो है वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से शुरू करते हैं, रब्बना इग़फिर ली वल वालिदैया तक जाके जो है इसका मुकम्मल करते हैं हम। तो सारी की सारी नमाज भी वही है। तो जो लोग नहीं मांगते, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, वो लोग जो तकब्बर करते हैं मेरी इबादत से, सयदखुलूना, सयदखुलूना, अब इसमें से लफ्ज़ क्या है? दाखला। अलामत मुज़ारे से पहले अगर सीन आ जाए तो क्या होता है? फ़ौरन, फ़ौरन, जल्द ही। वानून जमा के लिए इस्तेमाल हुआ, सीन, ये, दाखला और वानून। अनकरीब वो डाले जाएंगे, वो दाखिल किए जाएंगे किस में? जहन्नम में। दाखिरीन, दाखिरीन दाल खेरे, ज़लील और रुस्वा करके, इसलिए कि उन्होंने समझा कि हम अपने तय कुछ कर सकते हैं। क्या कोई इंसान अपने तय, अपने अल्लाह के अलावा जो है वो अपनी बका को जो है वो बरकरार रख सकता है? नहीं रख सकता। हमें इतना नहीं है कि जो मज़े से हम हराम जो है वो ठूंसते हैं अंदर, ये अल्लाह की रहमत है कि वो हम वो खुराक की नाली में जो है वो जाता है, वो कहीं सांस की नाली में नहीं चला जाता। इख्तियार है हमारा कभी इस बात का कि एक लुकमा या एक पानी का एक घूंट जो हम अपने मुंह में डालते हैं कि उसके बाद वो सीधा जो है वो खुराक की नाली में जाए, पानी की नाली में ना जाए, क्या इख्तियार रखते हैं हम? नहीं इख्तियार रखते हैं। वो तो अल्लाह की रहमत होती है कि वो अपनी मुकर्रर जगह पर जो है वो चला जाता है। अनकरीब जो मेरी इबादत से जो है वो तकब्बर करते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो औरों के पीछे चलते हैं, मेरे साथ औरों को शरीक ठहरा देते हैं, जो भी मेरी तकब्बर से जो है उससे मुंह मोड़ते हैं, अनकरीब जहन्नम में ज़लीलो रुस्वा करके डाले जाएंगे। हमने पिछले आयत करीमा में जो है वो आले फ़िरऔन का सुना
کہ ان کو جو ہے وہ دنیا میں عذاب ہوا، ان کو عالم برزخ کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب ہے۔ چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، جن کے پیچھے چلے تھے ان کو پکاریں گے، وہ نہیں سنیں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کہے گا مجھ سے بات مت کرو، دفع ہو جاؤ تم۔ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ کف تھوڑا سا ہمارے لیے جو ہے وہ عذاب کم کروا دے۔ جنتیوں سے کہیں گے کہ پانی برسا دو، ہماری جلن جو ہے وہ کم ہو سکے۔ کوئی کچھ نہیں ہو سکے گا وہاں۔ داخرین دے دال خیر رے، جس کا ذلیل ہونا، رسوا ہونا، ان قریب یہ جہنم میں جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے ذلیل و رسوا کر کے۔ اب آج مانگنا ہے یا آج وہ اللہ کہہ رہا ہے تم مانگو میں تمہاری سنوں گا، اس دن اللہ نے سننی نہیں ہے۔ اس دن جو ہے وہ مانگنے والی جو ہے وہ بات ختم ہو چکی ہوگی۔ نہیں مانگو گے تو یہ حال ہمارے سامنے ہے۔ مانگو اس سے جتنا مانگ سکتے ہو، کسی کو وسیلہ مت بناؤ، کسی کی وساطت سے مت مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے خود مانگو۔ اللہ تو تمہارے دل میں پلنے والے خواہشات تک سے واقف ہے، جو خیالات ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا یار، وہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جناب مسجد میں ایک لسٹ بھیج دی جاتی ہے، جی فلاں کا فلاں بیمار ہے، فلاں کا فلاں بیمار ہے۔ گھر میں تمہارے پیر بیٹھا ہوا ہے، تمہارا ماں باپ، اس سے کیوں نہیں دعا کرتے؟ جتنے خلوص سے، جتنی سنسیریٹی سے اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتی ہے، یا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ خود مانگو، خود اٹھو۔ اللہ جب کہتا ہے کہ میں آتا ہوں تمہارے قریب اور آ کے میں کہتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا، ہم تو سوئے رہتے ہیں۔ نیچر کے اگینسٹ جب بھی ہم چلیں گے وہ ڈسٹرکشن ہوگی، وہ تباہی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ عشاء کے بعد کواڑ بند کر دو، چراغ بجھا دو۔ ہم رات کو 2 بجے سوئیں گے تو ہم فجر کے لیے کیسے اٹھیں گے؟ کس طرح جو ہے ہم اٹھ کے جو ہے اس کی رحمت کو سمیٹیں گے؟ ہمیں تو شیطان نے جو ہے بہکاویں لگا دیا ہے، ہمیں جو ہے وہ شیطان دھوکہ دیے جا رہا ہے۔ ہم ٹی وی ٹاک شوز اور کسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں، 1-2 بج جاتے ہیں، کون اٹھے گا کون؟ اللہ تو اس سے کو تمہارے پاس آیا ہوا ہوتا ہے کہ مانگو بھائی، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اسے۔ تو جو انکار کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ سے مانگنے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ان کو میں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال لوں گا۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اکبر و زیادہ بڑا ہے، من خلق الناس، انسان کے پیدا کرنے سے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ دوبارہ تو اٹھایا ہی جانا ہے۔ لوگ نہیں جانتے تو نہ صحیح، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، جو اتنی بڑی کائنات کو جس کی ہمیں آغاز اور ابتدا اور انتہا نہیں پتہ، اس کو جو ہے اس نے پیدا کیا اور اس کو چلائی جا رہا ہے، اور اس میں کوئی سرمو فرق نہیں آ رہا، تو پھر ہمارے لیے اس کو پیدا کرنا کیسا مشکل ہے؟ روز سورج پیدا کر کے نکال دیتا ہے، روز جو ہے وہ نکالی جاتا ہے، روز نکالی جاتا ہے، روز چاند جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ آ جاتا ہوتا ہے۔ زیادہ بڑا ہے انسان کے پیدا کرنے سے، اکثریت نہیں جانتی۔ لوگوں اس بات پہ غور کرو، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو بدکار ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلاً ما تتذکرون، تم نصیحت پکڑتے ہی نہیں ہو اس بات سے۔ اتنی موٹی موٹی مثال دے دی گئی ہے کہ جو آنکھوں والا ہے اور بنا آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ ایک ایمان والا صالح شخص جو ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ ایک فاجر اور ایک بدکار کے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ابو جہل کا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی موازنہ ہے؟ کوئی موازنہ ہے کسی طرح کا؟ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ یاد رکھو، ان الساعۃ، یقیناً وہ گھڑی لاتیۃ، آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لا ریب فیہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، وہ آنے والی ہے، وہ آئی کھڑی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنا ہی فاصلہ رہ گیا۔ اب تو اس بات کو بھی 1450 سال ہو گئے ہیں۔ کتنا فاصلہ؟ جتنا یہ دونوں درمیان میں ہے۔ یا اس کو یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ یہ 2 انگلیاں ملا کر جس طرح یہ ہم جڑے ہوئے ہیں نا، اسی طرح قیامت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ وہ دین جو شروع ہوا تھا لاکھوں کروڑوں سال پہلے سے، آدم علیہ السلام سے آنورڈ سے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل ہو گیا۔ وہ شریعت تمام ہو گئی جس شریعت کے اوپر جو ہے وہ اتارا گیا تھا۔ تو یہ قیامت آئی کھڑی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں رکھتی۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اب اس سے پہلے کہ وہ آ جائے، اس سے پہلے کہ بلاوا آ جائے، وہ قیامت آ جائے، وَقَالَ، فرمایا تیرے پروردگار نے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سنوں گا تمہاری۔ گارنٹی کے ساتھ جب اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تو جھوٹ نہیں بولتے۔
اللہ نے تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہا، ہاں مانگ مجھ سے، میں دیتا ہوں تجھے۔ بندے سے مانگیں گے، بندہ جو ہے وہ شرمندہ بھی کرے گا، اس کو گراں بھی گزرے گا، وہ نہیں بھی دے گا، تمہارے اوپر احسان بھی کرے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کے در پہ ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں۔ مانگو مجھ سے، میں دوں گا تجھے۔ ان الذین یستکبرون، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، مطلب نہیں مانگتے اللہ سے، اوروں کے دروازے جو ہے وہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، فیدخلون جہنم داخرین، قریب جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کیے جائیں۔ اب اس وقت مہلت ہمارے پاس، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، کل کو اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھیے ہمارا گزارا، ہماری کامیابی، ہماری فلاح اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر قرآن بھی ہمیں چھوڑ دے گا، پھر ہم اندھے ہوں گے، پھر ہمیں سیدھی راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہماری سیدھی راہ قرآن ہی دکھاتا ہے، ہمیں سیرت طیبہ ہی دکھاتی ہے۔ اگر ہم نے اس مشعل کو، اس چراغ کو ہی چھوڑ دیا جو راہ دکھاتا ہے، تو پھر ہم ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں، کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنا ساتھی چھوڑ دیا، اپنا رہبر، اپنا رہنما چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اس کی بجائے دنیاوی آقاؤں کے اوپر بھروسہ کر لیا۔ اس کو دوست بنا لیجئے، یہ زندگیاں بھی آسان کرے گا اور آخرت بھی آسان کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔